خوشی کے دنوں میں کھیلنا کودنا یہ اسلام کے منافی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یا پچھلے ایام میں دین کا ایک محدود تصور پایا جاتا تھا۔ دین کا مطلب چند عبادات اور چند رسومات کو سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے دین کا ایک واضح اور وسیع تصور پیش کیا۔ اسلام نے بتایا کہ زندگی کے تمام شعبے دین میں داخل ہیں، یہاں تک کہ کھیل کود بھی اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہیں۔ ایک مرتبہ جب عید کے موقع پر حبشی مسجد میں کھیل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو انہیں ڈانٹا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہیں چھوڑ دو، فَإِنَّهُمْ بنو ارفدہ، یہ تو بنو ارفدہ ہیں، ارفدہ کے خاندان والے ہیں۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبوا یا بنی ارفدہ، اے بنو ارفدہ کھیلو، حتی تعلم الیہود ان فی دیننا فسحہ، تاکہ یہودیوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے۔ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم عید کے دنوں میں، خوشی کے ایام میں اپنے خوشی کے اظہار کے طور پر کھیلیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر خواب میں جنت کے مناظر دکھائے گئے۔ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک طویل خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ بہت سارے مناظر اس موقع پر آپ کو دکھائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منظر مجھے یہ بھی دکھایا گیا، فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو 2 نہروں کے درمیان کھیل رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم ذراری المؤمنین، یہ مومنوں کی ذریت ہیں، یہ مومنوں کی اولاد ہیں، یہ مومنوں کے بچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو جنت میں بھی بچوں کے کھیلنے کا ایک منظر دکھایا گیا۔ تو کھیلنا کودنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف کھیل ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھیل ہوا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ دوڑ کا مقابلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ہی عام سی بات تھی، یہ ایک عام کھیل تھا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام بھی آپس میں دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اکوع بڑے تیز رفتار تھے، دوڑنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک نوجوان انصاری جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آج میرے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ سارے ساتھی خاموش تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دی تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیے، اور یہ مقابلہ مدینہ تک چلتا رہا۔ مدینہ تک دونوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوتا رہا، اور اس مقابلے میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے۔ دوڑ کا مقابلہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔